سحر پروگرام ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام ہم نے محمود بھائی کی آواز میں سنا. یہ کلام نعت پروڈکشن پہ بھی موجود ہے. تقریباً 1 بجے سے ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. روزانہ مختلف سیگمنٹس لے کر نور سحر ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے. اور اب وقت ہے نور سحر کے مہمان. کچھ دیر ایک پیارے سے مہمان سے کچھ باتیں کریں گے جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو دنیا اور آخرت کا. بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی, کافی عرصے سے مدنی چینل پر ان کی زیارت آپ کرتے ہوں گے. بہت اچھے عالم دین بھی ہیں اور بڑے خوبصورت نقطے گفتگو میں لاتے ہیں. بعض اوقات ایسی پنچ لائن دیتے ہیں کہ سننے والے کو مزہ آ جاتا ہے. میں بھی کئی بار اس کا مشاہدہ کیا ہے. قبلہ مولانا عدنان چشتی صاحب, آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے پروگرام میں بھی خوش آمدید, اور مہمان کے طور پر بھی آپ ماشاءاللہ وہاڑی سے تعلق رکھتے ہیں, پنجاب پاکستان. آبائی گھر آپ کا وہاڑی میں ہے اور آپ جو ہیں ابھی فی الحال کراچی میں مسکن آپ کا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو بچپن پورا وہیں آپ کا گزرا؟ جی وہاڑی میں. اچھا اشفاق بھائی, وہاڑی جو ہے نا یہ ہمارا ڈسٹرکٹ وہ ہے, ضلع ہے وہاڑی. اچھا. اور وہاڑی شہر ہے, اس سے پہلے ہمارا گاؤں ہے. تو گاؤں بھی کچھ اس اعتبار سے ہے کہ ضلع خانیوال اور وہاڑی اس کے تقریباً بارڈر پر ہے ہمارا. کون سا گاؤں ہے؟ گاؤں کا نام ہے ظہیر آباد شہید. اچھا اچھا. تو پہلے اس کا نام اور تھا, پھر بعد میں تبدیل ہوا. اچھا. تو یہ ضلع وہاڑی کا یوں کہہ لیں آخری گاؤں ہے جو خانیوال کے بارڈر پر ہے. تو یوں شہر سے ہم تقریباً 30 کلومیٹر دور ہیں. اچھا, وہیں پہ آپ نے حفظ قرآن بھی وہیں کیا؟ جی ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں آپ. جی الحمدللہ رب العالمین. حفظ جو ہے وہ ساتھ قریب میں ایک گاؤں تھا چھوٹا سا, تو وہاں میں نے حفظ کیا میٹرک کے بعد. اور بقیہ جو ہے وہ تقریباً اسکول لائف اور کتنے سال کے تھے جب حفظ مکمل ہوا؟ یہ میں نے میٹرک کے بعد کیا جی. اچھا, میٹرک کے بعد. یہ تو ایک بڑی عمر ہو گئی نا. یعنی پہلے کوئی اس طرح کا ذہن نہیں تھا اس طرف, یوں کہہ لیں کہ مذہبی جو الحمدللہ رب العالمین ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے, کرم ہے اس جانب. میرے والد صاحب جو ہے وہ مجھے بتایا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ ہماری جو ہے وہ 7 پشتوں میں کوئی عالم حافظ قاری نہیں گزرا. اچھا. تو یوں اللہ کا فضل ہے, کرم ہے کہ اللہ کریم نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ یہاں ہمارے خاندان میں, اور بلکہ جو والد صاحب کی بات ہے کہ 7 پشتوں میں وہ میں پہلے حافظ ہیں. ہاں جی, جس کو اللہ کریم نے یہ توفیق بخشی کہ میں اس طرف آیا. تو ابتدا. اچھا, آپ بتا رہے ہیں کہ گاؤں میں ہی کسی مدرسے میں, وہ چھوٹا سا کوئی مدرسہ. تو یہ ویسے ہماری ایک خوبصورتی ہے کلچر کی بھی کہ کتنا ہی چھوٹا علاقہ ہو, بظاہر کتنا چھوٹا گاؤں ہو, تعلیم قرآن پہ بڑا فوکس ہوتا ہے ماشاءاللہ. بھلے کتنے سادہ لوگ ہوں, کھانے پینے کے بہت ہی سادہ معاملات ہوں, گھر کچے ہوں, لیکن قرآن کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہے. ہاں جی, ایسا ہے نا؟ ایسے بالکل ایسے ہی ہے. میرا خیال ہے ایسے مقامات پر, بلکہ ایسے دیہاتوں میں, ایسے پسماندہ بظاہر پسماندہ علاقوں میں ان چیزوں پر زیادہ فوکس ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اشفاق بھائی, یہ جو جہاں کی میں بات کر رہا ہوں نا, نو چک اس کو کہا جاتا ہے, تو وہ گاؤں سے بھی تھوڑا نا الگ, بالکل یوں کہہ لیں کہ کوئی وہاں اس کے قرب و جوار میں یوں آبادی نہیں تھی. اچھا. لیکن بچے الحمدللہ رب العالمین, ہم تو خیر کافی مطلب کلومیٹر کا فاصلہ تھا, میں تو وہیں رہا کرتا تھا. تو پہلی دفعہ جو گھر سے نکلنا تھا نا, یعنی جو میں اپنی میٹرک تک کی لائف دیکھتا ہوں, تو اس میں یہ تھا کہ میرے والد صاحب کو میں نے دیکھا کہ بہت فکر ہوا کرتی تھی, جیسے کسی والد کو فکر ہو نا اولاد کی, یوں کہہ لیں کہ نہ بگڑنے کی یا اصلاح کی فکر. اچھا. وہ میں نے اپنے والد صاحب کے اندر دیکھی ہے. الحمدللہ. وہ اس حوالے سے بہت جو ہے وہ فکر مند رہا کرتے تھے واقعی. جیسے میرے چھوٹے بہن, میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں. کتنے بہن بھائی؟ تو ہم 10 بہن بھائی ہیں, 5 بھائی اور 5 بہنیں. تو سب سے چھوٹے اور خاندان کے سب سے پہلے حافظ عالم ماشاءاللہ. نہیں, سب سے بڑا جی, میں سب سے بڑا ہوں بہن بھائیوں میں. جی سب سے بڑا میں ہوں. تو گھر سے دوسرے بھائیوں میں بھی کوئی اس طرح آئے کہ نہیں؟ دعوت اسلامی والے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ماحول میں جی ہمارے ہاں آپ کی طرح اتنا آگے نہیں پہنچ سکے. عالم کورس کرنا, درس نظامی جو ہے وہ اس طرف کوئی نہیں گیا. لیکن الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے اور اس کی برکتیں ہیں. یعنی پہلے بھی الحمدللہ رب العالمین ہم نے جب سے آنکھ کھولی, گھر کے اندر یا رسول اللہ کے نعرے لگنا, اور میرے والد صاحب, میں نے جب سے ہوش سنبھالا رسول کو گھر میں الحمدللہ رب العالمین وہ
ہمارے گاؤں میں میلاد شریف کی محافل بڑی سطح پر متعارف کروانا، یہ الحمدللہ میرے والد صاحب کو اللہ کریم نے شرف عطا فرمایا. ماشاءاللہ. تو میں نے جہاں آنکھ کھولی وہاں مجھے اس طرح کا ماحول ملا. پھر اللہ کا فضل ہے اسکول لائف میں ہی الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول جو ہے وہ میسر آیا. تو یہ یوں کہہ لیں کہ اللہ کریم کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے. گاؤں کے اندر ہمارے ہاں کوئی ایسا مطلب وہ نہیں تھا، یعنی باقاعدہ پہلے سے کچھ اسلامی بھائی موجود ہوں، ایسا نہیں ہے. میں امیر اہل سنت کے کیسٹ بیانات سنا کرتا تھا جو میرے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذریعہ اور سبب بنے. وہیں سے الحمدللہ میرا ذہن بنا کہ میں نے جو ہے نا وہ عالم کورس کرنا ہے، حفظ کرنا ہے اور پھر درس نظامی کرنی ہے. یعنی وہ جو امیر اہل سنت کے کیسٹ بیانات تھے وہ ہمارے وہاں استاد محترم تھے ہمارے مولانا یونس رضوی صاحب، تو وہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی سے بہت محبت کیا کرتے تھے. یعنی وہ بھی کوئی دعوت اسلامی کے ایسے مبلغ نہیں تھے لیکن سنی عالم دین تھے اور دعوت اسلامی سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے. تو ان کے پاس امیر علیہ سنت کے بیانات کی بہت ساری کیسٹس ہوتی تھی. میں جاتا ان سے لے آیا کرتا تھا. یہ عام طور پر جون جولائی میں جو چھٹیاں ہوتی ہیں اسکول کی، تو وہ تقریباً 3 مہینے کی 2.5 مہینے کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس میں نے ڈیلی 2-3 بیان سننے تقریباً ڈیلی. تو وہ الحمدللہ اس کی برکتیں ہیں کہ اللہ کریم نے. میں آپ کو اپنے بچپن کا بتاؤں ضمناً کہ میں بھی تقریباً 2-3 بیان امیر علیہ سنت کے یا حاجی عمران صاحب کی جب کیسٹس شروع ہوئیں تو وہ میرا بھی سننے کا معمول ایک دور ایسا بھی گزرا کہ بن گیا تھا. اور واقعی اس کا ایک سرور آتا تھا کہ لگتا تھا بس یہ کل جیسے ہوا ہے تو آج چھوٹ نہیں جائے. کل کے لیے کیا ہے، نئی کیسٹ کہاں سے آئے گی. ہمارے تو گھر کے قریب مکتبۃ المدینہ تھا تو ہمیں سہولت مل جاتی تھی. تو اس میں بھی اپنا ایک لطف ہے جب آپ دینی بیانات سننے میں. اور عاشقان رسول کی جو جیسے کہ مکتبۃ المدینہ کی کیسٹیں وغیرہ اس وقت آتی تھیں، پھر وی سی ڈیز وغیرہ. تو اب مدنی چینل ہے، اب جس کو اس کی جو ہے نا وہ لگ گئی ہے زبان پر تو وہ مدنی چینل دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا. بالکل اس کو چاہیے اور دن میں کچھ نہ کچھ وہ دیکھتے ہیں. اچھا ایک یہاں پر میں سوال کروں گا، ماشاءاللہ آپ نے حفظ قرآن بھی کیا اور پھر درس نظامی کی، عالم کورس کیا. ایک حافظ قرآن کا عالم ہونا اور ایک غیر حافظ قرآن کا عالم ہونا، اس میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. میں نے بہت سارے ایسے لوگ جو علماء بنے ان کو اس طرح کے کلمات کہتے ہوئے سنا کہ کاش میں حافظ ہوتا تو یہ جو مطلب عالم ہوا ہوں اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا. یعنی حافظ قرآن یوں قرآن مجید کی آیات اس کو ازبر ہیں، یاد ہیں. پھر وہ جو اس وقت درس نظامی کرنے کے بعد جب بندہ پڑھتا ہے تو پھر پڑھنے کا انداز جو ہے نا وہ بدل جاتا ہے. یعنی آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ بھی آ رہا ہے آپ کو اور پھر اس میں لطف آ رہا ہے بندے کو. تو یوں بڑے بڑے علماء یعنی جو حافظ قرآن نہیں تھے ان کے بھی اس طرح کے اقوال ملتے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے. یعنی بندہ عالم دین بھی ہے اور پھر ساتھ میں حافظ قرآن بھی ہو تو اس میں جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں قرآن مجید کے سمجھنے میں اور اس میں. اور اس طرح کے بعض افراد بھی موجود ہیں ہمارے معاشرے میں علماء کہ جو حافظ قرآن ہیں اور پھر ساتھ میں وہ عالم دین ہیں. تو ان کی گفتگو، ان کا انداز جو ہے نا وہ الحمدللہ رب العالمین لوگ اس پر تعریف کرتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ وہ قرآن مجید سے ایک لگاؤ بھی حفظ ویسے ہے تو پھر تفاسیر پڑھنا اور دیگر اس طرح. تو وہ واقعی اس کا اپنا اسپیشلی مفتی قاسم صاحب جی دامت برکاتہ العالیہ یہ حافظ بھی ہیں اور عالم پائے کے عالم ہیں. تو اب وہ جو کمبینیشن نظر آتا ہے نا وہ اس کی ایک الگ بات. اچھا یہاں اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہے، کہیں اس طرح رہنمائی فرمائیے گا کہ چونکہ درس نظامی کر کے بندے کو عربی میں بھی کچھ عبور آ جاتا ہے تو عربی جس کو لینگویج آتی ہے اس وجہ سے وہ قرآن کا لطف بڑھ رہا ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ یعنی درس نظامی بطور علم اس کو فائدہ دے رہا ہے یا صرف لینگویج سیکھنے کا فائدہ ہے؟ اشفاق بھائی بطور علم جو ہے نا ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ایک ذوق جو اصل درس نظامی کرنے کا جو ذریعہ اور سبب ہے وہ تو اس کے اندر بعض علوم تو وہ ہیں کہ جو یوں کہہ لیں ذریعہ اور سبب بنتے ہیں اصل علم کی طرف. اور اصل علم جو ہے اس کا مبدا قرآن مجید ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو صرف عربی سیکھ لے اور وہ دعویٰ کرے میں قرآن سمجھ سکتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے اور 10 فنون اور 10 شعبے ہیں جن کو سمجھنا اور سیکھنا اور پھر ان میں جتنی مہارت ہوگی اتنا قرآن اچھا سمجھ آئے گا. ایسا ہی ہے؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی جو ایک لینگویج ہے اس کا تعلق کچھ اور چیزوں کے ساتھ ہے. بلکہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں جو عربی بہت اچھی بولنے والے ہوں گے،
وہ عرب کے اندر رہ کر آ گئے ہیں یا دیگر جو ہے وہ اس طرح کے افراد کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، لیکن وہ بیچارے قرآن سمجھ نہیں سکتے. یعنی آپ ایک عربی بولنے والے آدمی سے کہیں کہ جی مجھے اس آیت کی تفسیر بتا دیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی اس لینگویج کی بنا پر آپ کو اس کا ترجمہ یا اس کی تفسیر بھی بتا دے، کیونکہ اس کا تعلق ایک اور جو ہے وہ زبان کے ساتھ اگرچہ ہے، لیکن جو بولی جانے والی زبان ہے وہ الگ ہے. اور جو قرآن مجید کا انداز ہے اس میں فصاحت ہے، اس میں بلاغت ہے، اس کے اندر دیگر اور علوم و فنون ہیں جو بغیر سیکھے بندے کو آ ہی نہیں سکتے. اور پھر سیکھنے کے بعد جو دیگر اور اس کے لوازمات ہیں جن کو سمجھ کر بندہ فہم قرآن حاصل کرتا ہے، قرآن کو سمجھنے کی طرف آتا ہے، اس کے لیے وہ ان علوم کا جاننا بہت ضروری ہے. اور وہ صرف بولنے سے نہیں آتے. کسی کو زبان آ جائے تو وہ اس پر عبور حاصل کر لے، ایسا نہیں ہوتا. کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ جامعۃ المدینہ یا کہیں کچھ اور؟ جی میں نے الحمدللہ رب العالمین جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سے از اول تا آخر جو ہے وہ تعلیم حاصل کی ہے. اور گھر سے یہاں آنے کا سبب بھی یہی تھا، یعنی ہمارے کراچی شفٹنگ کی وجہ؟ کراچی آنے کا سبب یہی تھا. پہلے وہیں رہا تو یہاں مطلب گھر سے باہر نکلنے کا پہلی بار یوں اتنے عرصے کے لیے جا رہا ہے. والدین کا مطلب میرے والدین نہیں اس طرح کا ذہن تھا نہیں کہ ہمارا بچہ مطلب یوں ہم سے دور جائے گا اور پھر یہ سال کے بعد 6 مہینے کے بعد آئے گا. تو ہمارے ذمہ دار تھے، تحصیل نگران ہوا کرتے تھے اس وقت، تو مشتاق بھائی تھے، تو ان سے میرے والد صاحب نے کہا کہ بھی اسے داخل کروا دیں. جی اچھا، میرا بھی ذہن فیضان مدینہ کا تھا. تو گھر سے جب آ رہے تھے نا تو اس وقت یہ تھا کہ بھئی فیضان مدینہ میں مجھے داخلہ چاہیے، اگر کہیں اور کیا تو پھر میں نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے کہا نہیں چلیں کوشش کرتے ہیں، اللہ خیر فرمائے. یہاں پر ڈیمانڈ بھی زیادہ تھی نا؟ جی ظاہر سی بات ہے، مدنی مرکز ہے. اچھا ہمیں چونکہ وہاں سے آنا، یہاں امیر اہل سنت کا قرب ہے اور دعوت اسلامی کا یہ ایک لالچ یہ بھی مرکز بھی ہے. بالکل جی، کہ اس بہانے ملاقاتیں زیارتیں ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یوں جو ہے نا یعنی گھر سے نکلنے پر یہ جو کمپرومائز تھا اس کا ذریعہ اور سبب جو ہے نا وہ امیر اہل سنت کی ذات تھے. 6 مہینے بعد گھر جاتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے جی، پڑھنا ہے تو اس کے دوران چھٹیاں آئیں گی یا اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا تبھی بندہ گھر جائے گا. سال کے بعد بھی، ویسے سال کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کبھی گیا ہوں، درمیان میں ایک آدھ چکر جو ہے 6 مہینے میں لگے. ہاں تقریباً لگ ہی جایا کرتا تھا. گھر سے دور رہتے تھے تو یاد نہیں آتی تھی گھر والوں؟ بالکل آتی تھی جی یاد گھر سے. اور ہم تو ویسے بھی یوں کہہ لیں نئے یوں گھر سے باہر اتنے تجربہ نہیں تھا، تو زیادہ سے زیادہ ایسا ہوتا تھا کہ ہر ہفتے جو ہے وہ گھر چلا جایا کرتا تھا. حفظ جب کرتا تھا اس وقت بھی جمعہ کو چھٹی ہوئی تو جمعرات کو شام میں گھر چلے گئے، جمعہ کا دن گھر گزارا اور پھر واپسی آ گئے. تو یوں اتنے طویل عرصے کے لیے. لیکن وہ یوں کہہ لیں کہ الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کا دینی ماحول مجھے میسر آ چکا تھا، تو یوں ذہن تھا کہ بھئی یہ کرنا ہے. اور پھر والدین کی دعائیں الحمدللہ رب العالمین، ان کا بھی ذہن تھا. میرے والد صاحب بہت یاد فرمایا کرتے تھے مجھے، مطلب فون پر بات ہے ویسے ہے. تو سب سے بڑا بیٹا جو ہے ہاں جی اس کو یوں راہ خدا میں دینے کی نیت کے ساتھ ماشاءاللہ انہوں نے ایک اچھی قربانی دی. آج پل بھی دیکھ رہے ہیں وہ جو دن تھے 6 مہینے گھر سے دوری، ایک تکلیف تھوڑی سی اس وقت کی، آج اسے جب محسوس کرتے ہیں تو کیا فیلنگ آتی ہے؟ اشفاق بھائی یہ یوں کہہ لیں کہ جو اللہ کا فضل کرم ہے، اب جو کیفیت ہے تو وہ تکالیف جو ہے نا وقتی ہوتی ہیں. اور وہ ایسی بھی نہیں کہ آدمی کہے کہ ہم مطلب صحیح عرض کروں، جو تکلیفیں ہمارے اسلاف نے اٹھائی ہیں، بزرگان دین نے، پیدل سفر، کھانے پینے کو نہ ملنا. ہم تو یہاں یوں کہہ لیں کہ اگر میں اس کو مبالغتاً کہوں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں تو نوابوں کی طرح رکھا گیا ہے. یعنی ذمہ داران کو فکر ہوا کرتی تھی کہ بھئی یہ طالب علم ہیں، ماشاءاللہ ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو کھلانا پلانا ہے، دیگر جو چیزیں، مطلب ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے ہمیں اس بات کی ٹینشن نہیں تھی، اس بات کی فکر نہیں تھی کہ یار کھائیں گے کہاں سے کیا. فکر ایک ہی ہوا کرتی تھی، بھائی سبق پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور جو جس مقصد کے لیے آئے ہیں نا وہ کرنا ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل تھا، کرم تھا. وہ جو یوں کہہ لیں کہ جسے ہم تکلیف سے تعبیر کر رہے ہیں وہ تو اب یاد بھی نہیں ہے، لیکن ہاں جو ہمارے اسلاف کا انداز تھا، سفر کرنا، گھر بار سے دور رہنا. یہاں تو یہ ہے کہ فون کر کے بتا دیتے ٹھیک ہوں جی، بخار ہوا تھا اب ٹھیک ہو گیا ہوں. اور وہاں یہ صورتحال ہوتی تھی کہ سالوں سال خبر ہی نہیں ہوا کرتی تھی کس حال میں ہے بندہ. وہ خط و کتابت کے ذریعے معاملہ ہوا کرتا تھا اور وہ کتنا جو ہے وہ اس میں وقت لگتا تھا یہ ہر ایک جانتا ہے. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضرت چشتی آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے، تو یہ چشتی سلسلے میں بیعت ہیں آپ؟ جی میں سلسلہ چشتیہ میں، چشتیہ صابریہ میں مرید ہوں.
میرے والد صاحب بھی چشتی تھے چونکہ، اور میری والدہ بھی وہیں بیعت تھیں، تو یوں ہمارا یوں کہہ لیں کہ خاندان تقریباً بھائی، میرے ایک بھائی بھی اور بہن بھی تو وہاں تھے۔ میں چونکہ اسکول پڑھتا تھا اسی زمانے میں مرید ہو گیا تھا، نسبت آپ نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنے سے پہلے ہی۔ بعض نادان اس طرح بھی خیال کرتے ہیں، کچھ بات بھی کرتے ہیں کہ اتاری ہوگا تو اس کو مدنی چینل پہ موقع ملے گا، دعوت اسلامی میں آگے بڑھ سکے گا۔ کیا آپ نے ایسی کوئی چیز محسوس کی؟ آپ تو چشتی ہیں، آپ کو جو ماشاءاللہ پرائم ٹائم ملتا ہوگا، سب چیزیں ہم تو دیکھتے ہی ہیں، لیکن آپ کچھ اپنے الفاظ میں بتائیں، کبھی کوئی ایسا آپ کے ساتھ بیہیویئر میں کوئی ایسی چیز ہے؟ نہیں جی نہیں، میں نے الحمدللہ رب العالمین جیسے امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا، بالکل بالکل کبھی خیال بھی نہیں آیا دعوت اسلامی صرف اتاریوں کی نہیں ہے، بالکل یہ حقیقت پر مبنی بات ہے، اور اگر کوئی آدمی یہ بات کہتا ہے تو وہ بیچارہ یوں کہہ لیں کہ بے وقوفانہ اور نادان ہے، اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی میں تو پڑھا ہی یہاں، یعنی ابتدا سے لے کر اور آخر تک، اور اب بھی الحمدللہ رب العالمین کبھی کوئی فرق والی بات کہ یار یہ ہم سارے اتاری ہیں اور یہ اتاری نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ کاٹ دیا جائے، ڈسکریمنیشن نہیں دیا جائے، کوئی اس طرح قطعاً کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ امیر اہل سنت جیسے فرماتے ہیں کہ ہر یا رسول اللہ کہنے والے کی الحمدللہ دعوت اسلامی ہے، اور بالکل وہی جو ایک عام یعنی جو نیا آنے والا اسلامی بھائی ہے یا کسی دوسرے پیر صاحب کا مرید ہے، بہت سارے ایسے اسلامی بھائی ہم دیکھتے ہیں جو دیگر سلاسل میں مرید ہیں اور دعوت اسلامی کے الحمدللہ جو ہے وہ بڑی سطح پر ذمہ داران بھی ہیں، وہ تو یہ الحمدللہ ایک بڑے بڑے عہدیدار ہیں، بڑے بڑے عہدیدار ہیں، بڑی بڑی اہم ذمہ داریوں پر ہیں، تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا دعوت اسلامی میں حنفیوں کے ساتھ ساتھ شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، بلکہ پورا ایک شعبہ ہے المدینۃ العلمیہ میں جو یوں کہہ لیں کہ فقہ شافعی اور امیر اہل سنت کے جو رسائل ہیں ان کو فقہ شافعی کے مطابق جو ہے وہ اس میں رسائل کو جو ہے وہ مرتب کرنا، یہ بھی کام ہو رہا ہے، بالکل کام ہو رہا ہے، وضو کا طریقہ ہے، وضو کا طریقہ ہے، یہ نماز کا طریقہ ہے، تو یہ الحمدللہ رب العالمین ہمارے ہاں چونکہ شافعی بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہیں، بعض ممالک میں بڑی تعداد میں، بالکل ایسے ہی ہے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی جیسے ہم جو حنفی ہیں ہمارے لیے کتابیں، رسائل اور یوں ہماری عبادات کے اعتبار سے الحمدللہ مرتب کی جاتی ہیں اور پبلش کی جاتی ہیں، تو یوں ہی الحمدللہ دیگر جو شوافع اور دیگر جو لوگ ہیں ان کا بھی الحمدللہ یہ امیر اہل سنت کی ویژنری پرسنالٹی ہونے کی بھی نشانی ہے نا، بالکل آپ کا فوکس پورا عالم اسلام ہے نا، بالکل پورا تمام امت کو جو ہے وہ اصلاح فراہم کرنی ہے، ایون جو نان مسلمز ہیں انہیں بھی رہنمائی اور ہدایت کی طرف لے کر آنا ہے۔ آپ بھی دیکھیں اسلام جو ہے یہی اصل ٹھیک رستہ ہے، سیدھا رستہ ہے، اور مقصد ہی یہ دیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ماشاءاللہ صبح کے پروگرام میں تقریباً آپ کی حاضری ہو رہی ہے نا فجر کے بعد رمضان شریف میں تقریباً تو سعادت ملتی ہے، آج بھی میں دیکھ رہا تھا عمران مدنی بھائی بھی آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ، تو یہ صبح والے پروگرام میں آپ کی اچھی، خاص طور پر سلمان مدنی بھائی کے ساتھ اچھی جمتی ہے، جی الحمدللہ، اور یہ کافی سالوں سے یہ سلسلہ ہے، جی کئی سالوں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں بھی آپ ہفتے میں چند دن ہوتے ہیں یا سارے ہی دن ہوتے ہیں؟ نہیں جی، ہفتے میں صرف ایک دن ہوتا ہے جی، جمعے کا دن، جمعے کا دن آپ کا، اب وہ میں نے اپنی کچھ مصروفیت کی وجہ سے تبدیل کروا لیا، ہفتے کے دن سیٹرڈے کو ہوتے ہیں ماشاء۔ اس کے علاوہ کون کون سے پروگرام مدنی چینل پر آپ نے کیے ہیں؟ ویسے جو لاسٹ ٹائم جو میرا یعنی ماضی قریب میں جو پروگرام تھا وہ تھا سوال کے عنوان سے، سوال، تو اس میں یہ تھا کہ جو صحابہ کرام علیہ مردوان نبی پاک علیہ السلام سے جو سوالات کیا کرتے تھے ان احادیث کو بیان کیا جائے، اور ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام جو صحابہ کرام علیہ مردوان سے سوالات آپ نے کیے، اور اس کو یوں کہہ لیں اس پر کتابیں موجود ہیں اور کتب احادیث کے اندر جو ہے وہ ان کا تذکرہ موجود ہے، تو ان کو بیان کیا جائے۔ اسی طرح پھر بعد میں کچھ یوں کہہ لیں اس میں وسعت ہم نے یوں کی کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے علاوہ جو صحابہ کرام علیہ مردوان سے تابعین اعظام نے سوالات کیے، یا بعض تابعین سے صحابہ کرام علیہ مردوان کا سوالات کرنا بھی ثابت ہے، تو ان کو شامل کیا جائے، یا اولیاء کرام سے، اس طرح کے جو ممتاز افراد تھے بالخصوص ان سے کیے جانے والے سوالات اور ان کے جوابات، تو وہ سوال کے عنوان سے تھا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے کافی ایپیسوڈ تقریباً کوئی 70 کے قریب شاید، وہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہوں گے، یوٹیوب پر بھی مدنی چینل کے آرکائیو میں دیکھے بھی جا سکتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز جو کبھی پیش نظر آتی ہو تو فخر محسوس کرتے ہوں، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوں، کوئی ایسی چیز ہے؟
شفاق بھائی یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے الحمدللہ اچھا، رب العالمین، اسی پر فخر ہے۔ امیر علیہ سنت کا جو اللہ کریم نے ہمیں ایک قرب اور ان کا ایک یوں کہہ لیں فیض نصیب فرمایا ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زمانے میں اگر میرے پاس کچھ ہے تو وہ انہی کے دم قدم سے ہے اور اسی دینی ماحول کی بہار ہے، کیونکہ ورنہ تو اگر مطلب اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ زندگی سے یہ لمحات جو ہے وہ ختم ہوں یا الگ کیے جائیں، تو اس کے علاوہ تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں جو آج اس وقت بلا شبہ لاکھوں بے شک کروڑوں افراد کو امام احمد رضا خان سے جوڑنے والے، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی سے نسبت دلانے والے، صحابہ اور اہل بیت سے سچی محبت دلوں میں اتارنے والی شخصیت، نبی شفاق کریم بھائی، علیہ السلام کی غلامی سبحان کی اللہ، جو مضبوطی ہے یہ دینے والے، اللہ پاک کی توحید میں مضبوط کرنے والے، سبحان اللہ، یہ نمازوں کا ذہن دینے والے، تو یہ گویا امیر علیہ سنت کی نسبت پر فخر کی بات بالکل میں یہ ساری چیزیں آ گئی، بالکل، امتی ایسے ہونے پر فخر بھی آ گیا، صحابہ اور اہل بیت کی غلامی پہ فخر بھی آ گیا، ولیوں سے عقیدت بھی اس میں آ گئی، بالکل ہے نا؟ بالکل۔ اشفاق بھائی دیکھیں، سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ عقیدے اور ایمان کی اصلاح ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے کہ جو بد عقیدگی کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہوئے، اور اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ آج اللہ کریم نے ہمیں وہ جو مذہب حق اہل سنت و جماعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ہمیں جو ہے وہ یوں کہہ لے اس کے ایمان اور عقیدے پر رکھا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اس کا ذریعہ اور سبب اس پر استقامت پانے کا وہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، امیر علیہ سنت کی جو ہے وہ ذات ہے۔ ورنہ معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں جیسے جیسے لوگ قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، نئے نئے فتنے فسادات جو ہے وہ جنم لیتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم الحمدللہ اپنے اعتبار سے اور اپنی اولاد کے اعتبار سے یوں مطمئن ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دینی ماحول ہمیں عطا فرمایا ہے، اور پھر آگے ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی اسی دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں، تو یوں ایک اطمینان ہے دل کو کہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، اللہ کریم امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے، تو پھر کیا غم ہے، اب کیا دعا۔ واہ زبردست۔ صبح کے پروگرام میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں میں، کھلے آنکھ صلی اللہ میں بھی اور فجر کے بعد بھی، نگران شورا مولانا عمران اتاری صاحب کے بیان کے بعد کبھی کبھی بات کرتے ہوئے آپ بڑے جوش میں آ جاتے ہیں، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جوش اچانک کوئی آتا ہے، آپ اپنی گفتگو کی پچ بڑی ہائی ہو جاتی ہے؟ کچھ فطری یوں کہہ لیں کہ بعض عنوانات ایسے ہوتے ہیں یا بعض چیزیں جو ہے وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندے کو جوش کے ساتھ بیان کرنے میں ہی مزہ آتا ہے۔ بالکل بالکل، بعض چیزوں کا واقعی وہ تقاضا بھی ہوتا ہے، یوں کہہ لیں ایک ذوق اور کیف پر ماحول کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، تو بعض چیزیں جو ہے وہ یوں کہہ لیں سٹریم لیول پر جا کر ہی بیان کی جائیں تو ان کا صحیح لطف آدمی سننے والے کو بھی محسوس ہوتا ہے اور کرنے والے کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، المدینۃ العلمیہ سے آپ کی وابستگی بھی ہے، ماشاءاللہ کتابوں پر کام کرتے رہتے ہیں، ذاتی طور پر کتابیں پڑھنے کا شوق بھی ہے؟ کتابیں پڑھنے کا جی شوق الحمدللہ یہ مجھے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے سے ہے؟ جی، اور میں نے میرات المناجی اس وقت لی تھی جب میں اسکول پڑھا کرتا تھا۔ اچھا، اوہ، تو یہ مشکات شریف پر شرح ہے، جی مشکات حضور حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب ہاں جی، رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح اور اس کی کچھ کتابیں پھر کہیں پر 7 جلدیں بھی ہیں، کہیں پہ 6 بھی ہاں ہیں، جی۔ اور مکتبۃ المدینہ کی 6 ہیں کہ 7 ہیں؟ مکتبۃ المدینہ نے یوں شائع تو نہیں کیا جی میرات المناجی کو، اس کی ایپ موجود ہے، ایپ موجود ہے، ہاں اچھا، جی، انشاءاللہ شائع بھی ہو حدیث جائے کے گی نام سے، تو اس ہاں، فائدہ فیضان اٹھا حدیث۔ سکتے ہیں، بہت یعنی کام کیا ہے۔ اسکول زمانے میں یہ پڑھ لی تھی آپ نے؟ جی، واہ، یعنی میں نے لے لی تھی اور پڑھا کرتا تھا، پڑھتے تھے، مکمل نہیں کی، مکمل نہیں، جی پڑھا کرتا تھا میں۔ ماشاءاللہ کتابوں پھر کا شوق یہاں آپ کو آنے یہاں کے لے بعد- آیا، جی المدینۃ العلمیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یوں پھر ہمارے استاد صاحب تھے علامہ عاصم یاسین صاحب، تو جامعۃ المدینہ میں پڑھایا کرتے تھے، تو کتابوں کا ذوق اور شوق مزید پڑھنے کا اور کتابوں کی معلومات یہ ان کی وجہ سے مجھے حاصل ہوا، چونکہ ہمارے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ امیر علیہ سنت جو ہے ہمیں اس بات کا ذہن دیتے ہیں پڑھنے کا بھی، اور پھر جب آپ طالب علم بن گئے ہیں باقاعدہ تو پھر پڑھنا ہی چاہیے، تو یوں الحمدللہ رب العالمین کتابیں پڑھنے کا مجھے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ذوق شوق ملا۔ پھر اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، ایک یعنی میں نے بڑی لائبریری ہے الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ، تو فارغ وقت میں تو پھر آپ کتابیں پڑھتے رہتے ہوں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، یعنی یہ مصروفیت اللہ کریم نے دی ہے، اس پر میں اللہ کا زیادہ وقت سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے کہ کتابوں کے ساتھ؟ بالکل سوشل میڈیا کا مجھے کوئی ذوق شوق نہیں ہے، اچھا، میں کتابوں کی طرف ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ہونا بھی یہی چاہیے، اسی میں ہمارے لیے
بھلائی ہے اچھی کتابیں پڑھیں، دینی کتابیں پڑھیں، مذہبی کتابیں. فیضان سنت آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں؟ غیبت کی تباہ کاریاں، پردے کے بارے میں سوال جواب، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اللہ اکبر. نیکی کی دعوت، فضول گفتگو گفتگو کے آداب. یہ امیر علیہ سنت کی جو زبردست کتاب گفتگو کے آداب، یہ بھی فیضان سنت کا ایک باب ہے. اسی طرح امیر علیہ سنت کے 300-400 چھوٹے کتابچے موجود ہیں، رسالے موجود ہیں. اور ماشاءاللہ ہر ہفتے ایک رسالہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. پھر خزائن العرفان ہے، نور العرفان ہے، صراط الجنان ہے، نور العرفان. اور ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک کتابیں. آپ کی پوری زندگی ختم ہو جائے گی، کتابیں ختم نہیں ہوں گی. تو مذہبی دینی کتابیں عاشقان رسول کی مکتبۃ المدینہ سے لے کے پڑھتے رہیں. آپ آ کے نہیں لے سکتے تو آرڈر کر کے منگوا لیں. انٹرنیٹ کے ذریعے dawatIslami.net سے آپ PDF ڈاؤن لوڈ کر کے، اگر آپ کو یہ سہولت ہے تو آپ اپنے ڈیجیٹل ٹیبلٹ وغیرہ پہ، موبائل وغیرہ پہ پڑھ سکتے ہیں. تو یوں اپنا کتابی جو ذوق ہے یہ برقرار رکھنے کی کوشش کریں یا ڈیولپ کریں. نہیں ہے تو قبلہ عدنان چشتی صاحب سے کافی باتیں کیں اور بہت ساری رہ گئیں. اور مختصر ہمارا 25 منٹ کا یہ سیگمنٹ ہے اور اس میں ہم چند باتیں سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور محبت کرنے والے کچھ باتیں قریب سے جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں. پھر موقع ملا تو انشاءاللہ دوبارہ حضرت کو زحمت دیں گے. چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ ٹاک شو کی طرف، جس میں انشاءاللہ الکریم آج اسپیشلی جن کی رات ہے، سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی مبارک سیرت پاک سے کچھ روشنی حاصل کریں گے. چلتے ہیں ہمارے نعت خواں کی طرف. ہمیں پیارا سا ایک خوبصورت نعتیہ کلام سنائیں گے انشاءاللہ. پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے. مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب، مفتی شفیق صاحب، مولانا مہروز مدنی، مولانا راشد مدنی صاحب ایز یوزول ہمارے پینل میں ہوں گے. اور آج خصوصی طور پر قبلہ عدنان چشتی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ استفادہ کریں گے. آپ کالز وغیرہ ریکارڈ کرواتے رہیے، سحری بھی کرتے رہیے. آئیے نعت شریف سنتے ہیں. صلو علی الحبیب